مسلم میں میرے عزیزو، خدا نے ہم سب کو خلق کیا ہے اور ہماری یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے، اور اس زندگی میں اس کا ہمارے لیے مقصد بھی ہے۔ ہم اس زندگی میں اپنے کئی مقاصد رکھتے ہیں۔ کیا ان مقاصد میں مذہب اور ایمان بھی ہمارا مقصد ہے یا نہیں؟ مقدس پولس رسول ہمیں زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں رومیو کے نام خط میں، اے بھائیو، ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ اس لیے ہم جیتے یا مرتے خداوند ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح اسی لیے مرا اور زندہ ہوا تاکہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ اس لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری زندگی میں بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، اور یہ مقاصد جو ہیں زندگی کے ہر حصے میں آتے ہیں۔ ایک بچہ بھی کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے، نوجوان بھی اور بزرگ بھی۔ تو مقاصد ہماری زندگیوں میں بہت سارے آتے ہیں۔ کبھی ہم صرف اپنے لیے جیتے ہیں، کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے یا چند لوگوں کے لیے جیتے ہیں، کبھی ہم سب کے لیے جینا چاہتے ہیں، اور ہماری زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ کلام آج ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خدا کے لیے بھی جئیں، ایمان کے لیے بھی جئیں، خداوند کے لیے بھی جئیں، کیونکہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے لیے نہیں جیتے، اور ہم ہر صورت میں خدا ہی کے ہیں۔ اپنے لیے جینا منفی معنوں میں آ جاتا ہے کہ انسان صرف اپنا ہی خیال رکھتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے۔ وہ خود غرضی کی صورت میں آ سکتا ہے، خود پرستی میں آ سکتا ہے، جبکہ دوسروں کے لیے زندگی جو ہے پھر بھی معنی رکھتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمارے لیے معنی رکھتی ہے جب ہماری زندگی خداوند کے لیے ہے، ایمان سے بھرپور ہے، کہ ہم اپنے ایمان میں پختہ ہیں، ہم اپنے خداوند کو جانتے ہیں، ہم اپنے خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے گواہ ہیں۔ اس لیے مقدس پولس رسول نے فرما دیا ہے کہ نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا خداوند کے لیے ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں پختہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جینا مرنا خداوند کے لیے ہے اور خداوند کے ساتھ ہے۔ ہم دکھ میں ہیں، سکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، بیماری میں ہیں، کسی بھی قسم کی آزمائش میں ہیں، ہم ہر صورت میں خداوند ہی کے ہیں، اور خداوند بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے خود کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ جب دکھ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور اسی طرح فکریں ہیں تو خداوند ہمیں ہی تسلی دیتا ہے، بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہمیں زندگی چاہیے تو وہ ہمیں عام زندگی بھی دیتا ہے اور ابدی زندگی بھی دیتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے اور کثرت کی زندگی دیتا ہے۔ وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں ہمیں وہ مشکلات سے نکالتا ہے، وہ ہمیں رہائی دیتا ہے، وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، وہ ہمیں مضبوطی دیتا ہے، وہ ہمیں اطمینان دیتا ہے، وہ ہمیں سکون دیتا ہے، اور ساری تسلی اسی میں ہے۔ اس لیے اسی میرے عزیزو، خداوند کے پاس آنے سے ہمیں ہر طرح سے تسلی ملتی ہے۔ انسانی تسلی ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ جو تسلی خداوند کے پاس آنے سے میں ہے وہ
دیر پا ہے اور قائم رہتی ہے، اور اسی طرح خداوند ہمیشہ ہمیں تسلی اور اطمینان دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہماری صحت بھی چلی جائے، ہماری دولت بھی چلی جائے، سب کچھ ہم کھو دیں تو سمجھ لیں آپ نے کچھ نہیں کھویا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، صحت بھی ہے، دنیا کی دولت بھی ہے، سارے چیزیں ہیں، ساری سہولتیں ہیں، اور اگر آپ میں ایمان نہیں ہے تو سمجھ لیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور خداوند اسی کے لیے ہمیں بلاتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے خداوند پر ایمان لائیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر توکل رکھیں، اس کی دل و جان سے پیروی کریں۔ اس لیے مقدس یوحنا کی انجیل شروع سے لے کر آخر تک ایمان کے بارے میں باتیں کرتی ہے کہ یسوع مسیح پر مکمل ہمارا ایمان ہو۔ اس لیے یہ انجیل جو ہے زیادہ سے زیادہ ایمان کی باتیں کرتی ہے۔ اس لیے باقی جو اناجیل ہیں وہ اتنا زیادہ ایمان پر بات نہیں کرتی جتنا اس انجیل میں ایمان کی باتیں ہوئی ہیں، اور یسوع مسیح کے بارے میں ہوئی ہیں۔ مکمل طور پر یسوع مسیح کو مرکز بنانا، محور بنانا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ 7 دفعہ یسوع مسیح اپنے آپ کو میں ہوں کا لفظ دیتا ہے، جو کہ خداوند ہی کا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے جب کہا تھا خدا کو کہ لوگ اگر تیرا نام پوچھے تو میں تجھے کیا نام تیرا بتاؤں، اس نے کہا انہیں کہنا میں ہوں جو ہوں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بھرپور طریقے سے میں ہوں کا لفظ استعمال ہے۔ اچھا چرواہا میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، آسمان سے اتری ہوئی زندہ روٹی میں ہوں۔ خداوند یسوع نے بھرپور طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا کا پورا اتار اسی میں ہے، خدا کا پورا جلال اسی میں ہے، خدا کی پوری قدرت اسی میں ہے، خدا کی ساری حکمت اسی میں ہے۔ اور جس نے یسوع مسیح کو پا لیا ہے، اس نے خدا کو پا لیا ہے، وہ خدا کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے، خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مقدس یوحنا جو ہے بھرپور طریقے سے خداوند یسوع مسیح کو ہماری زندگیوں کا مرکز بناتے ہیں، محور بناتے ہیں، اور پھر نہ صرف اسے اچھا چرواہا پیش کرتے ہیں بلکہ اسے جو ہے کاہن اعظم پیش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اپنا بدن کھانے کے لیے دیتا ہے، اپنا لہو پینے کے لیے دیتا ہے، اور یکدس قربانی میں ہم اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو، اس کی اذیت کو پا لیتے ہیں، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ وہ ہمیں اپنا آپ دے دیتا ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس میں کثرت کی زندگی پائیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہماری زندگی میں مقاصد ہونے چاہیے، اور ان مقاصد میں سب سے بڑا مقصد ایمان ہے، اور وہ یسوع مسیح پر ہے۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے ایک دن یسوع نے ہجوم سے کہا سب کچھ جو باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، اور جو میرے پاس آتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، اس پورے حوالے میں بھی یسوع مسیح صرف باپ کی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ باپ کی مرضی، اسی مرضی کے تحت وہ آیا ہے، اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا گویا یہ مرضی جو ہے یہ اس کی زندگی میں مقصد ہے، اور اس کی مرضی جو ہے خدا کی بادشاہت قائم کرنا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کی جو مرضی جو ہے وہ خدا ہی کی مرضی ہے، اور یسوع مسیح بھرپور طریقے سے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں جو کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم سب جو مسیح ہیں ہمیں خداوند نے جو ہے مقصد کے ساتھ مسیح خاندانوں میں بھیجا ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے مسیحی بنیاد میں مضبوط ہوں، مسیحی ایمان میں مضبوط ہوں، اپنے خداوند کو اچھے طریقے سے جانیں، اس کے حکموں پر عمل کریں، سیکھیں، اس کا پرچار کریں، اس کے گواہ بنیں۔ اور آج خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں آنے دیں، اور
اس کا بھرپور طریقے سے تجربہ کریں اور اس میں عملی زندگی بسر کریں تاکہ بھرپور طریقے سے ہم زندگی پائیں۔ اس لیے اس نے مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے، یوحنا لکھتے ہیں جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خدا ہم سب کو ہمارے ایمان میں مضبوطی عنایت فرمائے، مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔